اسی طرح جب غیر مسلم ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو بہت سارے جو ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کرتے، آپ ان کے لیے دعا کریں. جیسے انڈیا کے بہت سے اداکار جو ہے وہ مر جاتے ہیں تو پھر ہمارے سارے مسلمان ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس لکھتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے. ریسٹ ان پیس کا مطلب یہی ہوتا ہے بھئی دنیا کے بعد پیس تو جنت میں ہی ہے، جہنم میں تو نہیں ہے. تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کرتے، یا کہتے ہیں کہ بھئی ہندو تھا، عیسائی تھا، لیکن کتنا اچھا انسان تھا، لوگوں کی کتنی مدد کیا کرتا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. یہ معاملہ جو ہے بالکل بہت بڑا سخت معاملہ ہے، اس میں بالکل بھی نرمی اور ناجائز جو ہے کوئی بھی نرمی نہیں ہے اس میں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، 950 سال تک جو ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کی. جو لوگ مسلمان ہوئے 80-82 لوگ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو کشتی میں اپنے ساتھ لو، اور باقیوں کو اللہ پاک نے پانی کے عذاب کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی ان لوگوں میں ہی ہے جو تجھے نہیں مانتے، تیری نافرمانی کرتے، تیرے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے. یا اللہ تو میرے بیٹے کو جو ہے اس کی حفاظت کر لے، باقیوں کو تو بھلے غرق کر دے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں نوح اگرچہ تیرا بیٹا ہے لیکن میرا نافرمان ہے، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام جب وہ غرق ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی مغفرت فرما دے، اس نے جو بھی کیا اس کو معاف کر دے. اللہ پاک نے منع کر دیا کہ نہیں، مشرک کی کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے والے کی کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح اب اگر تو نے اپنے بیٹے کی مغفرت مانگی تو میں تجھے نبوت سے خالی کر دوں گا، تمہارے نبوت کا مقام اور مرتبہ تجھ سے چھین لوں گا. غیر مسلموں کے لیے دعا کرنا دیکھو کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک نبی اگر دعا کرتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس پر داؤ پہ لگ جاتا ہے. اور قرآن پاک میں واضح طور پر یہ آیت نازل فرمائی گئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبیوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں جو شرک کی حالت میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جو شرک کی حالت میں مر گئے. تو اس پر کسی قسم کی، اسی لیے جو ہے غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت ہوتی ہے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، منافق تھا، حالانکہ باقی منافقین تو ایسے تھے کہ جن کا صرف حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، لوگوں کو پتا نہیں تھا. تو ان کا عیب ظاہر نہ ہو اس لیے حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کرتا تھا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھ دیں. لیکن عبداللہ بن ابی وہ بندہ تھا جس نے حضور علیہ السلام کی سب سے اکلوتی بیوی، سب سے پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تہمت لگائی. اتنا بڑا منافق تھا، پورے مدینے کو پتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے اور کافر ہے، اندر سے کفر رکھتا ہے اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہے. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے جنازہ پڑھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا جو ہے کفر اور منافقت تو پورے مدینے کو پتا ہے، اب اس کا کیسے جنازہ پڑھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے. آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی. جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے منہ کا لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ یا اللہ اس کی ہو سکتا ہے اس وجہ سے مغفرت ہو جائے، اور اپنے کرتے کو اتار کر عبداللہ بن ابی کا جو ہے انہوں نے کفن بنوایا کہ اس سے کفن بنوایا جائے، ہو سکتا ہے میرے کفن کو دیکھ کر اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی تو نے ایک دفعہ دعائے مغفرت کی ہے، تو نے ایک دفعہ جنازہ پڑھا ہے، اگر تو 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھتا میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اتنا بڑا شرک اور کفر کرنے کا انجام ہے. اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی کافروں کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کریں،
اور اس کے بعد اللہ پاک نے منع کر دیا. اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نازل کر کے بالکل منع کر دیا کہ اب جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں, اب دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنے اور اپنے مذہب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ اس سے نفرت کریں, ہم یہ نہیں کہتے کوئی مسلمان نہیں ہے تو آپ ان کی عبادت گاہوں کو برا بھلا کہیں. اگر وہ اپنی عید مناتے ہیں, ہندو ہے یا عیسائی ہے, اپنی عید مناتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں, ہم انہیں پروٹیکشن دیں, لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا کسی بھی حوالے سے ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ پاک جو میں نے کہا آپ نے سنا, اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.